ہیلو جی گائز، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو مجھے لاسٹ ٹائم ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا بہت لائف کو اوور ویو دیں یا لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی زندگی سپینڈ کر رہی ہیں یا آپ کی لائف میں جو کچھ ہو چکا ہے۔ تو مطلب کہ جو لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں یا پھر اس فیز میں ہیں یا اس فیز سے گزر چکے ہیں، تقریباً جو لوگ بھی مجھے دیکھیں گے یا سنیں گے تو وہ سب مجھے کمنٹس میں اپنے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تو کیا ہے کہ میرے شوہر اور میں، جب ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم میں شادی سے پہلے اپنی جاب چھوڑ چکی تھی اور میرے شوہر کے پاس بھی تقریباً کوئی جاب نہیں تھی۔ ہم دونوں ہی تقریباً بے روزگار تھے اور بہت مشکل سفر ہم لوگوں نے گزارا۔ تو جب بھی میں کہیں جاتی یا پھر کہیں بھی بیٹھی ہوتی، چاہے میرے اپنے سگے بہن بھائی بھی ہیں، تو وہ بھی مجھے اکثر اوقات بے روزگاری کا طعنہ دے دیتے تھے، یا پھر میرے اپنے ماں باپ جو ہے نا، میرے ماں باپ تک بھی جو ہے نا وہ بھی مجھے کبھی کبھی جو ہے نا وہ مطلب اکثر پوچھ لیتے تھے کہ آج کل تمہارا شوہر کیا کر رہا ہے۔ تو یہ چیز مجھے بہت ہرٹ کرتی کہ جب ایک چیز سب کو پتہ ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بار بار کیوں کھریدتے ہیں، کہ جب ہم دونوں ہی بے روزگار ہیں، ہم دونوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو دوسری طرف میرے شوہر کے جو ماں باپ تھے وہ بھی جو ہے نا ہمیں سپورٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہمیں کہتے تھے کہ اپنے پاؤں خود پھیلاؤ، کہ کچھ ایسا ڈھونڈو کہ جو آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور پھر آپ لوگوں کو اس کا صلہ بھی مطلب اچھا ہی ملے گا۔ تو تقریباً ہم لوگوں نے 2-3 سال ایسے ہی گزارے، کافی ٹینشن میں۔ جو لوگوں کے طعنے ہوتے ہیں نا وہی آپ لوگوں کو جینے نہیں دیتے۔ تو اکثر اوقات کیا ہے کہ میں جب بھی مجھ سے کوئی یہ چیز پوچھتا تو مجھے نا اس ٹائم تو میں اتنا ریئیکٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کو سرسری سا جواب دے دیتی، ہاں جی یہ والا کام کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا ٹال مٹول کر کے بات کو ٹال دیتی تھی۔ تو کیا ہے کہ پھر جب ہم سوتے ہیں رات کو تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے دن میں کی ہوتی ہیں، وہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ پورا اس چیز کا اوور ویو دے رہا ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم نے یہ صحیح نہیں کیا، کبھی ہم دل کی سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دماغ کی سن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو میں نے جو ہے نا اس چیز کو بہت اپنے سر پہ سوار کیا اور ٹینشن لینا شروع کر دی، اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ بات میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کی کہ مجھے نا رات کو نیند نہیں آتی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نا تسبیح کرتی رہو تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ تو میں اتنے ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں تسبیح بھی کرتی رہتی تو پھر بھی جو ہے نا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ بس ایک بات جو دل پہ لگ جائے تو پھر وہ راتوں کی جو نیند ہے وہ کھینچ لیتی ہے۔ تو بس یہی کہ ٹائم گزرتا رہا، لوگ ہم پہ ہنستے رہے اور ہم نے ان کو ہنسنے کا موقع دیا، بلکہ ہم نے ان کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کا ایک گیم کھیلی کہ ہم نے اپنی جو محنت ہے نا، مطلب جو ہم دونوں کر رہے تھے، ہم جس چیز کا ہم لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے اپنے فیوچر میں یا ہم نے اپنی آگے والی لائف میں یہ چیز کرنی ہے، تو ہم نے ان سب لوگوں سے وہ ہائیڈ کر کے رکھا تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی، اور بلکہ کیا ہے کہ جس چیز پر آپ یہ رکھتے ہیں نا کہ اس پہ ہمیں کامیابی ملے گی، بس کنسسٹنسی کے ساتھ ہم نے اس پر محنت کرنی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی کیا کیا کہ مطلب کہ میرے شوہر پوری رات جاگتے تھے، محنت کرتے تھے، شاید کہیں سے کچھ ایسا مل جائے یا ان کو ایسی کوئی جاب مل جائے جو مطلب کہ ہم دونوں کے لیے بہت اچھی ہو، بیٹر ہو۔ وہ میرے لیے بھی جاب دیکھتے تھے لیکن ہمیں کہیں سے کوئی رزلٹ نہیں ملتا تھا۔
اور میں بھی تقریباً ڈپریشن میں جا رہی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور خود ایسی ایسی چیزیں سوچنے لگ گئی تھی کہ جن کا میرے خیالات پہ کنٹرول ہی نہیں تھا، مطلب کہ جو چیز ہوئی نہیں ہے، میرا دماغ ان چیزوں کی طرف جا رہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا ہوگا ہوگا، اور کبھی میں دل کو کہہ رہی ہوتی تھی، کبھی میں دماغ کو کہہ رہی ہوتی نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور دماغ سوچی جا رہا نہیں ایسی چیزیں ہوں گی۔ تو اس چیز کو لے کے میں خود پہ جو ہے نا مطلب بہت خود کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور لوگوں کو تو لگتا تھا کہ ہم ایک سمپل لائف گزار رہے ہیں، لوگوں کی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، لوگوں کی نظریں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ تقریباً مجھے اپنے خیالات پہ کنٹرول ہی نہیں تھا، اور پھر مجھے نیند نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں جب فجر کی نماز پڑھ لیتی پھر جا کے مجھے نیند آتی، پھر 1 بجے اٹھنا، پھر مطلب کیا ہے کہ پھر 1 بجے اٹھنا، پھر جو ہے نا 1 بجے ناشتہ کرنا، میری ٹوٹل روٹین خراب ہو چکی تھی۔ تو ابھی سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوئی، تو اس کا اگلا پارٹ میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے اپنی کامیابی، میرے شوہر اور ہم نے کیسے حاصل کی، اور ہم لوگوں کو کیسے جو ہے نا کامیابی ملی، کس طرح ہم لوگوں نے لوگوں سے اپنی کامیابی سیکرٹ رکھ کے کامیابی کو حاصل کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب میں ڈپریشن میں تھی تو میں قرآن تلاوت یہ سب چیزیں چھوڑ چکی تھی، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ تو تقریباً میں سال میں تقریباً رمضان میں ہی جا کے قرآن کو نا پورا ختم کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ نا میں قرآن کی طرف آئی، نماز کے بعد جو ہے نا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور تقریباً 1 سپارہ میں ایسے کر لیتی تھی کہ میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے، اور پھر رات کو جب مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں تہجد بھی پڑھتی تھی، اور تہجد کے ساتھ ساتھ جب آپ تہجد پڑھ لیں تو سورۃ یاسین پڑھیں، اور 3 جب دل اکٹھے ملتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اور ہم دونوں کی دعا بھی قبول ہوئی، اور آج ہم بہت کامیاب ہیں۔ تو ہماری کامیابی محنت میں چھپی ہوئی ہے، اور بہت سی پریشانیوں سے گزر کے چھپی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اس کا نیکسٹ پارٹ کہ اب ہم لوگ کیسی لائف گزار رہے ہیں اور کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔